الحمد للہ وکفیٰ والصلاة علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ تم ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہو کہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے ان کو عبرت بنا دیا پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی اور آگے آنے والوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ میرے دوستو، وہ کون لوگ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا؟ میں آج آپ لوگوں کو مکمل طریقے سے بتاؤں گا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہودی تھے، کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی ایلا نامی بستی میں، جو سمندر کے کنارے پر تھی، اس کے اندر رہا کرتے تھے اور بڑی فراخی اور خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا اور ان پر ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کو حرام کر دیا اور باقی دنوں میں مچھلی کے شکار کو جائز رکھا، اور ان کو اس طرح آزمائش میں مبتلا کیا کہ سنیچر کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھی، باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو ہوا کیا، شیطان نے ان کو حیلہ بازی بتائی کہ آپ ایسا کریں کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں حوضے کھود لیں، گڑھے کھود لیں، اور اس کے بعد جب سنیچر کا دن آئے تو سنیچر کے اندر جب ان حوض اور نالیوں کے اندر مچھلیاں آ جایا کریں تو آپ ان نالیوں کے منہ کو، ان حوضوں کے منہ کو بند کر دیا کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور آپ کو مچھلیوں کا شکار بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ پسند آیا اور انہوں نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک علماء اور صلاح کا گروہ تھا کہ جو اس شیطانی حیلے سے خود بھی رکتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ شیطانی حیلہ کرنے سے باز رکھتا تھا، منع کرتا تھا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود تو اس کام سے رکا ہوا تھا، لیکن ان لوگوں سے کہ جو علماء صلحاء تھے، جو ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اس کام سے کیوں منع کرتے ہو کہ جس کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی ان لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اس شیطانی حیلے کو پسند فرماتا تھا اور پسند کرتا تھا اور شکار کرتا اور مچھلیاں بیچا کرتا تھا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے ان 2 گروہ کی بات نہ مانی تو بستی کے اندر تفریق ہو گئی اور ایک دیوار لگا دی گئی۔ اس دیوار کے ادھر نیک لوگ رہا کرتے تھے اور دیوار کی دوسری طرف یہ لوگ رہا کرتے تھے کہ جو شیطانی حیلہ کیا کرتے تھے۔ اب وقت گزرتا رہا، ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ صبح کا وقت تھا کہ صبح کے وقت چنانچہ جب سب لوگ صبح کے وقت میں سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں بات کی اور کہا
کہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے آواز کیوں نہیں آ رہی۔ چنانچہ کچھ لوگ دیوار کے اوپر چڑھے اور چڑھنے کے بعد دیکھا تو بندر کی شکل میں انسان نظر آئے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر ان کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد جب دیکھا تو تمام کے تمام لوگ بندر بنے ہوئے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ جو ان کے جوان لوگ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، اور جو بوڑھے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا۔ تو جب ان بندروں نے ان لوگوں کو دیکھا تو باقاعدہ وہ بندر ان لوگوں کو پہچانتے بھی تھے، چنانچہ ان کے قریب آ کر ان کے کپڑوں سے لپٹتے اور روتے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کہ کیا یہ وہی بندر اور خنزیر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان لوگوں کو بنایا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر مسخ کی صورت میں عذاب نازل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چند دن ہی باقی رکھتا ہے، چند دنوں کے بعد مسخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ بندر اسی وقت ختم ہو چکے تھے، اور رہی بات بندروں کی اور خنزیروں کی تو وہ پہلے بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں، یہ وہ بندر نہیں ہے جو اس وقت موجود تھے۔ تو میرے دوستو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی سے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس واقعے کو عبرت بنایا ہے، اس ویڈیو دیکھنے والے کے لیے بھی اور اس ویڈیو کو بنانے والے کے لیے بھی۔ اس لیے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو دیکھیے ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، جب آتی ہے تو کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، میری پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔